اوریہ صاحب، چہمگوئیاں ہو رہی ہیں، قیاس آرائیوں کا سلسلہ جاری ہے، 3 روز ہو چکے ہیں اس فیصلے کو آئے ہوئے، کیا دیکھ رہے ہیں آپ، آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، پاکستان میں یہ روش جو ہے نا، یہ کچھ چند سالوں سے یہ روش ہے، اس نے اختیار کیا کہ ہم لوگ جو ہیں کہ ہم شارٹ آرڈر کر رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم باہر کا جو تفصیلی فیصلہ ہم کچھ عرصے کے بعد دے دیں گے۔ یہ آج سے 8-10 سال پہلے یہ روش کبھی بھی جوڈیشری میں نہیں تھی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک کنکلوژن پہ پہنچے ہیں اور اس کے پاس آپ کو لکھنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ملا، یا اگر لکھنے کا ٹائم نہیں ملا تو اس کا مطلب یہ ہے کنکلوژن آپ نے ڈرا کر لیا اور آپ پورے ریکارڈ میں سے ثبوت ڈھونڈ رہے ہیں، چیزیں ڈھونڈ رہے ہیں، وہاں سے نکالنے گل کے بنا رہے ہیں۔ یہ عدالتوں میں تو آ گیا تھا، الیکشن کمیشن میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اس طرح کی صورتحال ہے کہ ورڈکٹ جو ہے وہ ایک چھوٹا سا ورڈکٹ سنا دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور بڑی عجیب و غریب بات ہوئی ہے کہ اس ورڈکٹ کی کچھ ایکسٹریکٹ جو ہیں سوشل میڈیا پہ یا اخباروں پہ عام ہوئے، آج اخبارات بھرے پڑے، کل بھی بھرے پڑے تھے سارے، اور یہ فیصلہ دیا جا رہا ہے، یہ اس کی لائنز ہیں، یہ فلاں چیز ہے۔ پھر ایک اور چیز جو ایک اور افواہ ساتھ ساتھ گردش کر رہی تھی کہ پنجاب کے جو ہیں انہوں نے اپنا ممبر بابر حسن بھروانا، جس کے بارے میں نے پرسوں میں بتایا تھا کہ ان کی پوری نوکری کس قسم کی ہے، خود چیئرمین کی نوکری بھی کس قسم کی رہی ہے، اس کا ریپوٹیشن لوگ بتا سکتے ہیں، مجھے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو وہ اس نے دستخط نہیں کیے، اس کے بارے میں کہا گیا کہ جمعرات تک تھے اور پھر ڈینگی ہو گیا، اب ان کے دستخط کروا لیے جائیں گے، جو بھی ہے۔ یہ ایسی کنٹروورسی تھی جس کے اندر سے ایک اہم ترین بات جو تھی وہ گزشتہ کئی سالوں سے رواج پکڑ گیا ہے، اور وہ عدالت کے نام پہ بھی، کوئی بھی عدالت جو ایسا کرتی ہے، ایک انتہائی بیڈ نیم آتا ہے کہ جمعے کو شام کے وقت فیصلہ کیا جاتا ہے تاکہ ہفتے اور اتوار کی جو چھٹی ہوتی ہے اس میں عدالت نہ ہو، اور اس فیصلے کے اندر جو بھی آپ نے کام کرنا ہے، کسی کا مکان گرانا ہے، کسی کو گرفتار کرنا ہے، کسی کو کچھ کرنا ہے، تاکہ وہ اپیل نہ کر سکے۔ یہاں بھی یہی فیصلہ، یعنی اگر 2-3 یہ فیصلہ ایسا نہیں تھا کہ کل کو پاکستان کے اس میں فیصلہ نہیں کیا جاتا تو پاکستان کی تقدیر ادھر سے ادھر ہو جاتی، یہ فیصلہ کر دیا گیا۔ اس کے اوپر عمران خان صاحب جو ہیں وہ وہاں اپنا اس میں اپیل میں چلے گئے، بنیادی اعتراض بھی لگا دیے گئے ہیں کہ اوریجنل فیصلہ آئے گا۔ لیکن اگلا جو ہفتہ ہے نا جی، کیونکہ ہم تو آج اس ہفتے کا آخری پروگرام ہے، ہم انشاءاللہ العزیز جمعے کو انشاءاللہ حاضر ہوں گے، اس وقت تک لگتا ہے بہت کچھ بدل چکا ہوگا۔ اگر بدل نہیں چکا ہوا تو بہت کچھ بدلنے والا ہوگا اور اس کا راستہ اختیار کیا جا چکا ہوگا۔ عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے اس کے اوپر؟ عمران خان نے خاص طور پہ جمعے تک کا جو وقت لیا ہے وہ صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس معاملے کو آگے کیسے لے جایا جا سکتا ہے۔ دوسرا، دونوں طرف سے 2 بیانات آ چکے ہیں۔ ایک شہباز شریف کا بیان ہے کہ ہم تو 11 مہینے تک جب تک معیشت ٹھیک نہیں ہوتی ہم نہیں کرتے کسی طور پر، الیکشن نہیں کروائیں گے۔ دوسری طرف عمران خان کا مکمل طور پہ ایک ڈسسیٹسفیکشن کا اظہار ہے کہ یہ کسی طور پہ الیکشن نہیں کرانا چاہ رہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی ملک میں جب اپوزیشن اور حکومت کے درمیان گفتگو میں سنسیئرٹی ختم ہو جائے، جب ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ایلیمنٹ موجود ہو جائے، تو پھر اس کے بعد وہ اس ملک کے اندر کرائسس بلٹ اپ ہوتا ہے۔ میں نے کل بھی مثال دی تھی 1977 کی کہ بھٹو صاحب جو تھے وہ نیگوسیشن کر رہے تھے اور وہ چاہ رہے تھے کہ کوئی نہ کوئی طریقے سے ان کو ایک ایسی انٹرنیشنل سپورٹ مل جائے تاکہ وہ اپوزیشن کو دبا دے، اور اپوزیشن بھی مذاکرات کر رہی تھی، لیکن عسکر خان جو ہے وہ فوج کو خط لکھ رہا تھا کہ آ کے ٹیک اوور کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 6 لوگ جو کہ اس وقت بیٹھے ہوئے تھے وہ ملک کو ایک ایسے کرائسس کے اندر لے کے جا رہے تھے جس میں ضیاء-ال-حق تشریف لے آئے۔ تو اگر تو یہ دونوں اسی معاملے کے اندر چلتے رہے تو اگلا ہفتہ جو ہے وہ ایسا کرائسس کا بلٹ ہو سکتا ہے کہ جس کے اندر چھوٹا سا ٹگر، اور میں بتاؤں، جب تک ملک کے اندر جلوس پرامن رہیں اس وقت تک باقی معاملہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن جب جلوس میں کوئی ایسا واقعہ ہو جائے جو 2 یا 4 لاشیں دے دے تو آپ سوچ سکتے کیا ہوتا ہے۔ ایوب خان کے زمانے کے اندر جب پولی ٹیکنک کالج کا لڑکا پنڈی میں مرا تھا تو ایوب خان نے کمشنر راولپنڈی کو بلا کے کہا تھا کہ یو آر مائی اینیمی، تم نے کیا کیا ہے، یہ تم نے ایک لاش دے دی ہے۔ اور وہ تو پرانا زمانہ تھا، میڈیا نہیں تھا، سب کچھ، اب تو لاش کیا، اب تو گولی چلنے کا آغاز ہو تو آپ میڈیا پہ آ جاتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگلا ہفتہ جو ہے یہ بہت اہم ہے، عدالت کے حوالے سے بھی، الیکشن کمیشن کی عزت کے حوالے سے بھی، عمران خان کی موومنٹ کے حوالے سے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی اسٹیبلشمنٹ کے بھی، کہ اسٹیبلشمنٹ کا آخری حرکت تھی عمران خان کے حوالے سے۔ بالکل، اگلا ہفتہ آنے والا بہت اہم کنسیڈر کیا جا رہا ہے۔ ہلالی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہونے جا رہا ہے؟ اب ابھی ریلی فیصلہ بھی سامنے نہیں آیا ہے، وجوہات تو بہت ساری بتائی جا رہی ہیں، لیکن کیا لگتا ہے آپ کو جان بوجھ کے کمپلیکیشنز پیدا کی گئی ہیں اس میں؟ دیکھیے، اوریہ صاحب نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کی عزت، میں تو سمجھتا ہوں کہ جو عزت
تھوڑی سی جو تھی وہ بھی غائب ہو گئی ہے. اچھا. الیکشنز تو ویسے ہی پاکستان میں سب لوگ کہتے ہیں رگ ہوتا ہے, اور رگنگ الیکشن کمیشن کا بھی ہاتھ اس میں ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں, اور ہر الیکشن لوگ کہتے ہیں ہیز بین رگڈ, مگر ہر الیکشن جو ہے اٹ ہیز بین ڈکلیئرڈ ویلڈ, مانے کسی نے یہ نہیں کہا کہ پھر سے کرو. تو میں یہ سمجھ نہیں سکتا ہوں کہ ایک اگر ادارہ ہے الیکشن کمیشن جس میں ایسے لوگ ہونے چاہیے جو انگریزی میں کہتے ہیں نا وہ وسل کلین, ان کے خلاف کچھ نہیں ہو رہا ہے, مگر ادھر ایک ممبر صاحب ہیں جن کے خلاف نیب میں کیسز ہیں, جو گورنمنٹ کے سندھ گورنمنٹ کے اپوائنٹی ہیں, اور ساتھ ساتھ ایک نوکری پہ جس سے وہ تنخواہ لے رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ کمیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یار یہ تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. تو ایسے ان کو کیوں اپوائنٹ کیا گیا نوئنگ دیٹ. دوسری بات, جیسے انہوں نے کہا پنجاب کے جو نمائندے ہیں, وہ تو مجھے تو عجیب قسم کے رومرز ادھر سے آ رہے ہیں کہ وہ کیوں آبجیکٹ کر رہے ہیں. وہ آبجیکٹ کر رہے ہیں, وہ کچھ چاہتے ہیں, اس لیے انہوں نے آج اب تک سائن نہیں کیا. بقول افواہیں, جی کیا چاہتے ہیں, کیا چاہتے ہیں, افواہیں. اچھا, وہ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ چیف الیکشن کمشنر وہ ہو جائے, ان کو دیا جائے انڈرسٹینڈنگ. ابھی یہ تو آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ یہ پکا ہے, یہ نہیں ہے, یہ رومر ہے, مگر اس قسم کے رومر جنریٹ اس وقت ہوتے ہیں جب مثال کے آپ لوگ کچھ جن کو آپ سلیکٹ کر رہے ہیں ان کی بیک گراؤنڈ آپ نے یو ہیو ناٹ انکوائرڈ انف. دوسری بات میرے خیال میں اوریہ صاحب, جو لوگوں کو کافی کنفیوژن ہو رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کے خلاف پراپرٹی اس کا ضبط ہو رہا ہے اور یہ اور وہ, تو عمران خان کے بھی خلاف کیس ہوا ہے, تو عمران خان صاحب کے کیوں نہیں پراپرٹی ضبط ہو. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ویورز کو ہمیں ایکسپلین کرنا چاہیے کہ نواز شریف صاحب نے ایک جو گاڑی لی تھی مرسیڈیز اپنے لیے اور ایک BMW اپنے بیٹی کے لیے, کافی سال گزر گئے ہیں, اس کے خلاف آج تک تو کچھ کیس نہیں ہوا ہے, اور اگر ہوا ہے تو مجھے نہیں پتا ہے. مگر اس کی جو ٹرائل ہوئی تھی وہ تو ایون فیلڈ کے اوپر ہوئی تھی نا, کہ منی ٹریل پہ ہوئی تھی جی. اور منی ٹریل جب انہوں نے نہیں دیا تو کورٹ نے کہا کہ آپ کو جیل بھی جانا پڑے گا اور آپ کو 7 ارب کا فائن بھی دینا پڑے گا. اب وہ 7 ارب کا فائن آج تک کچھ نہیں ہوا ہے, وہ چلے بھی گئے ہیں, وہ یہ ہیں بگوڑے ہیں, اس لیے کہ انہوں نے یہ کیا تھا, کہا تھا کہ واپس آئیں گے, نہیں آئے. اور اب اس کا جو فائن ہے اس کو آپ کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں عمران خان کا آفینس. عمران خان نے معاف کریے, اس نے تو استعفیٰ دے دیا تھا جس سیٹ سے وہ ان کو ڈی سیٹ کر رہے ہیں اب, وہ تو ریزگنیشن دے دیا تھا. تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ وہ میاں والی سے تو ریزائن کر گئے تھے. تو یہ عجیب سا واقع, یہ لوگ جو سوچ رہے ہیں کہ یہ عجیب قسم کے سزائیں. رانی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی واضح فیصلہ نہ ہو رہا ہونا تو پھر ہوتا ہے کہ یہ پروسیجرل ریگولیرٹی اس چکر میں ڈال کے اس کو خراب کرتے ہیں.